ناظرین آداب، ای ٹی وی بھارت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا ہے کہ طلاق یافتہ مسلم خواتین اپنے سابقہ شوہر سے نان و نفع مانگ سکتی ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایس ڈی پی اے کے ریاستی نائب صدر محترمہ سیدہ سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میڈم سے بات کریں گے۔ میڈم، آپ کا ای ٹی وی بھارت میں استقبال کرتا ہوں۔ جی شکریہ۔ میڈم، آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، خاص کر کے مسلم خاتون کے لیے جو طلاق شدہ خواتین ہیں جو اپنے شوہر سے نان و نفع لے سکتے ہیں، جی اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ پہلی بات یہ کہ مسلم پرسنل لا جو ہمارا شریعت کا قانون ہے، اس میں انٹرفیئرنس یا اس میں کوئی رد و بدل ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں، کیونکہ میجورٹی جو مسلم طبقے کی عورتیں اس ملک میں رہتی ہیں وہ اپنے شریعت قانون سے بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہیں، کیونکہ جو بھی شریعت کا قانون یا مسلم پرسنل لا جسے آپ کہیں ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ پوری طریقے سے ہم عورتوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تو اتنا تحفظ جو ہمیں ملتا ہے ہمارے اپنے قانون سے، اس کے بعد مزید اس میں چھیڑخانی کرنا یا اس میں کوئی انٹرفیئرنس، اس میں دخل اندازی یا اس میں کوئی تبدیلی، یہ ہم لوگ مطلب کہ برداشت نہیں کرتے۔ دوسری بات کہ یہ جو کہا گیا کہ نان نفقہ ڈیورس کے بعد ملنا چاہیے، تو طلاق جو ہے ایک کانٹریکٹ کے ختم ہونے کا نام ہے۔ ہمارے پاس نکاح، مسلمانوں میں نکاح کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے۔ دو لوگ آپس میں قبول کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا منظور کرتے ہیں اور ان کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو قبول کر کے جب زندگی شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو ان کے حقوق بنتے ہیں، لیکن یہی کانٹریکٹ جب اینڈ ہوتا ہے ڈیورس کی شکل میں کہ اب مزید ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اب ہم لوگ دو الگ الگ لوگ ہیں، تو اسی کے ساتھ وہ حقوق جو اب تک چلے آ رہے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ڈیورس کے بعد ایک بیوی طلاق ہونے کے بعد بیوی نہیں رہ جاتی، اب وہ ایک اسٹرینج عورت بن گئی ہے۔ دیکھیں، سورہ حجرات میں بہت صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو رکھو تو اچھے طریقے سے رکھو، اور وہ جانا چاہیں تو انہیں اچھے طریقے سے ودا کرو۔ یہاں پر اس کی تفسیر کیا نکلتی ہے کہ اگر طلاق ہوتا ہے تو عورت کا جو مہر بنایا جاتا ہے، یعنی عورت کو جو سیکیورٹی منی ہوتی ہے نکاح کے ٹائم، وہ اس کا اپنا ہے، وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ پلس جو تحفے طوائف مطلب کہ اگر مرد کی طرف سے عورت کو دیے گئے ہیں یا عورت جو کچھ اپنے ساتھ لائی تھی وہ، پلس اگر مرد نے اس کو پراپرٹی میں حصہ دیا ہوگا، کچھ بھی جو بھی، یا بینک میں بیلنس ہوگا، یہ سب لے کے عورت کو جانا ہے۔ عورت سے کوئی چیز لی نہیں جائے گی اور عورت سے کوئی چیز روکی نہیں جائے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا عورتوں کا جو حقوق ہماری شریعت میں عورتوں کو پرووائڈ کیے گئے ہیں یہ میکزیمم ہے، اس سے زیادہ حقوق میں نہیں سمجھتی کہ اور کہیں عورتوں کو پرووائڈ ہوں گے۔ تو ابھی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو عورت کا مرد کے اوپر سارے حقوق پہلے تو ختم ہو جاتے ہیں، اس میں مینٹیننس اور نان نفقے کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ یہاں پر اگین ایک دوسری عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ مان لیجئے کہ ایک عورت طلاق لینے کے بعد دوسری شادی کرتی ہے اور مرد دوسری شادی کرتا ہے، تو جو بیوی اب یہ شادی کر کے لائے گا یہ اس کو دیکھے جو اس کے نکاح میں ہے یا یہ اس عورت کو دیکھتا رہے جو اس کے نکاح سے اب نکل چکی ہے؟ تو ایک عورت کے حقوق دینے کے چکر میں آپ دوسری عورت کا حقوق چھین رہے ہیں۔ یہ قانون جو بن رہا ہے یا یہ جو ہمارے سامنے آج نکل کے آیا ہے یہ ہمیں کہیں سے بھی لاجیکل اور سینسیبل نہیں لگ رہا۔ اس میں کہیں سے بھی عورتوں کے حقوق کی کوئی تحفظ نہیں ہے، اس میں کرپشن ہونے کے چانسز ہیں، مرد کے حقوق کا ایکسپلائٹیشن ہے، عورتوں کے مس یوز ہونے کا اور عورت کے مس یوز کرنے کے چانسز بنتے ہیں۔ تو ہم اس کو جسے کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے فیوریبل نہیں مانتے۔ تو خاص کر خواتین، مسلم خواتین کے لیے سب سے تحفظ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلم عورتوں کا تحفظ کیسے کیا جائے، پہلی بات تو یہ کہ مسلم عورتیں الحمدللہ اپنے قانون سے، اپنے مذہب کے اندر اور اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، لیکن اگر آپ عورتوں کے تحفظ کی بات کریں تو آج ہندوستان میں جو سروے اور جو رپورٹس اور جو ریسرچ نکل کے آ رہی ہے وہ اتنی افسوسناک اور دردناک ہے کہ سب سے زیادہ ہندوستان میں تشدد اور وائلنس کا شکار عورتیں ہی ہیں۔ تو اگر قانون سازی کرنی ہے،
اگر عورتوں کو تحفظ مہیا کرانا ہے تو پھر عورتوں کے اوپر جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، ڈوری وائلنس ہوتا ہے، اس کے اوپر قانون بنے. جو عورتیں لیو ان ریلیشن شپس میں رہتی ہیں یا کسی افیئر میں آ جاتی ہیں اور ان کے اوپر ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو جسے کہتے ہیں کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر قانون سازی ہو. عورتیں بس، ٹرین، مارکیٹ، روڈ پر جہاں پہ محفوظ نہیں ہے وہاں ان کے لیے قانون بنائے جائیں کہ وہ محفوظ کیوں نہیں ہے. چھوٹی بچی سے لے کے ایک بوڑھی عورت تک عصمت ریزی کا اس ملک میں شکار ہوتی ہے. اگر عورت پولیس کی مدد لینا چاہے، قانون کی مدد لینا چاہے، تو کسی بھی ریپ کیس میں تقریباً عورتوں کو جسٹس نہیں ملتا. ان کے ساتھ جو وائلنس ہوتا ہے اس میں ان کو جسٹس نہیں ملتا. وہاں پر قانون سازی کی جائے. اور مسلم عورتوں کی پرٹیکولر بات کریں تو بھائی عورتوں کو آپ تحفظ دیجئے، عورتوں کو پڑھنے دیجئے. مسلم عورت، مسلم بچیاں 1 میٹر اور 1.5 میٹر اگر سر ڈھک لیتی ہیں ایک کپڑے سے تو ان کو اسکول کالج سے نکال دیا جاتا ہے. اس سے بڑی حق تلفی مسلم عورت کی اور کہیں نہیں ہو سکتی جو ہندوستان کی سرزمین پہ ہوئی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. تو آپ اگر عورتوں کو تحفظ پرووائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پڑھنے دیجئے، ان کو اسکول کالج میں ایڈمیشن لینے دیجئے، ان کو اسکالرشپس پرووائڈ کرائیے، ان کی عزت کا تحفظ کیجئے، ان کو انصاف دلائیے جہاں پر ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہو. یہ طریقے ہیں. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، میٹرز ہیں جہاں پر قانون سازی کی ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے. آپ نے حجاب لگانے پہ عورتوں کو، بچیوں کو اسکول کالجز سے نکال دیا، نوکریاں چھوڑنی پڑ گئی، گورنمنٹ جاب چھوڑنی پڑ گئی مسلم عورتوں کو. اس سے زیادہ بڑی ناانصافی مسلم عورتوں کے ساتھ کیا ہوگی؟ اور آپ دوسری طرف جو ہے قانون لے کر آ رہے ہیں کہ عورت کو نان نفقہ دیا جائے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو عورت جو ہے ایلیجیبل بھی نہیں ہے، وہ اس کی حقدار بھی نہیں ہے، وہاں آپ قانون بنا رہے ہیں. اور جہاں اس کی حق تلفی ہو رہی ہے وہاں قانون بن نہیں رہا ہے، وہاں اس کو آپ بے بہرا کر دے رہے ہیں ہر چیز سے. بات سنیں، آج عورت اگر برقعے میں ووٹنگ لائن میں لگ جائے، بوتھ پہ چلی جائے ووٹ دینے، تو جسٹ بیکاز کہ اس کی آئیڈینٹی مسلم کی ہے وہ انڈر اٹیک ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ووٹ دینے نہیں دیا جا رہا. بہت سارے معاملے ابھی آپ نے دیکھے، لوک سبھا الیکشن گزرے، تمام پورے ہندوستان سے خبریں آئیں کہ کس طریقے سے برقعے میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا. تو آپ ان کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس، ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس، ان کے ہیومن رائٹس تو دے نہیں رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت لا کا تبدیل کر کے آپ ان کو حق دے دیں گے. یہ کہیں سے بھی ہمارے ذہنوں میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ ہمیں ایکسیپٹڈ ہے اور نہ ہم اس کو فیوریبل سمجھتے ہیں. یہ بالکل مزاحیہ خیز بات ہو گئی کہ ایک طرف جہاں ان کو حقوق ملنے چاہیے وہاں ان کو حقوق دیے نہیں جا رہے، اور جہاں ان کو حقوق کی ضرورت نہیں ہے، ان کے حق بنے ہوئے ہیں، اس کو چھیڑخانی کر کے آپ اس میں رد و بدل کر رہے ہیں. یہ تھے ایس ڈی پی اے کے ریاستی نائب صدر محترمہ سیدہ سعدیہ. تو انہوں نے کہا کہ شریعت میں مسلم خواتین کو پوری طرح سے مسلم خواتین کے تحفظ کے لیے زور دیا ہے. اگر حکومت مسلم خواتین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو مسلم خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے تعلیمی شعبے میں اور روزی کے لیے سہولت فراہم کیا جائے، اور خاص کر مسلم خواتین پر ہونے والی زیادتی، ظلم اور ستم پر روک تھام لگایا جائے، اور مسلم خواتین کے تحفظ کے لیے ہر شعبے میں، مسلم خواتین کے ترقی کے لیے ہر شعبے میں حکومت پوری طرح سے قانون بنایا جائے. ای ٹی وی بھارت کے لیے گلبرگہ سے عبدالرشید اکی.